قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل. اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی، ایمان لاؤ اس کتاب پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی بھی جو تمہارے پاس ہے. یہود و نصارہ کو خطاب ہے کہ ہم نے پہلے تمہیں کتاب دی تھی، اگرچہ اس کے اندر بہت زیادہ کچھ تغیر اور تبدل تم لوگوں نے کر لیا ہے، اور اب ہم نے تمہیں قرآن پاک عطا کیا ہے، اس پر بھی ایمان لاؤ. اور پھر اگر قرآن پاک اور پہلی کتابوں میں کوئی فرق ہوتا پھر بھی انکار کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی تھی. بنیادی تعلیمات دونوں کی ایک ہی ہیں. جو کچھ تمہیں تورات انجیل میں ہدایات دی گئی تھیں وہی ہدایات قرآن پاک میں بھی ہیں، اور قرآن پاک پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، ان کی مخالفت نہیں کرتا، نفی نہیں کرتا. تو پھر انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، تمہیں اس پر ایمان لانا چاہیے. من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے قبل کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں. فنردها علی ادبارها، کہ ہم ان کو تمہاری گدیوں کی طرح کا کر دیں. جیسے سر کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اس کو گدی کہا جاتا ہے، اس پہ ناک، کان، آنکھ، منہ وغیرہ کوئی نقش و نگار بنے ہوئے نہیں ہوتے. تو ایسا نہ ہو تمہارے چہروں کو ہم مٹا دیں، مسخ کر دیں، تو تمہیں کوئی پہچان کر دیکھ کر یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ تمہارا سامنے والا حصہ ہے یا مسخ شدہ گدی کی طرح صاف ہو چکا ہے. تو اس عذاب سے پہلے تمہیں چاہیے کہ ایمان لے آؤ. بعض نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ ہم تمہارے چہروں کو گدیوں کی طرف پھیر دیں. پہلے تو ہمارا چہرہ سامنے کی طرف ہوتا ہے، سینے والی جانب میں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہروں کا رخ موڑ دیں اور وہ پشتوں کی طرف ہو جائے، گدیوں کی طرف ہو جائے، تو یقیناً یہ بھی ایک بھیانک شکل بن جاتی ہے، تو انسانوں کو یہ زیب نہیں دیتی. تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. دونوں میں سے کوئی بھی صورت پیش آ جائے بہرحال اللہ کا عذاب ہے. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر پھٹکار کر دیں جیسا کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں پر پھٹکار کی تھی، لعنت کی تھی. ہفتے کے دن کے حوالہ سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، آگے سورہ مائدہ کے اندر بھی تفصیلات اس کی آ جائے گی کہ بحر قلزم کے کنارے پر ایلا نامی ایک بستی آباد تھی یہود کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلی کے شکار سے روکا تھا، لیکن وہ اس سے باز نہیں آتے تھے. تو جس کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا تھا. قرآن پاک میں ایک جگہ پر تو ہے کونوا قردۃ الخاسئین، کہ ذلیل بندروں کی طرح بن جاؤ. چنانچہ وہ بندروں کی شکل میں بن گئے. اور دوسری جگہ پر ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ ان میں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنا دیا. اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ان میں سے نوجوان تھے وہ بندروں کی شکل میں ڈل گئے تھے، اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیروں کی شکل میں ڈل گئے تھے. آج کل ایلات اس جگہ کو کہا جاتا ہے، اور وہاں پر بندرگاہ بھی بنی ہوئی ہے. تو بہرحال
اللہ کا عذاب جیسے ان پر آیا تھا، تو اسی طرح ایسا نہ ہو کہ تم کوتاہی سے کام لو اور تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت پر بھی چہروں کے مسخ ہونے کا عذاب آئے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یصلون و یصومون و یحجون، کہ وہ لوگ نہ صرف یہ کہ کلمہ پڑھتے ہوں گے بلکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے اور حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان پر چہروں کے مسخ ہونے کا عذاب آئے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آگے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ گانے بجانا سننے کے بڑے شوقین ہوں گے۔ چنانچہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسیقی ہماری رگوں پے میں رچتی چلی جا رہی ہے، اور ہر گھر میں یہ کام ہو رہا ہے اور ہر جگہ پر یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس سے جتنا بھی بچا جا سکے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کہ رات کو سکرین کے سامنے بیٹھے رات گزاریں اور صبح کو شکلیں مسخ ہو چکی ہوں، جیسا کہ ہفتے کے دن والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اور اس حدیث کو بخاری شریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے، ترمذی میں بھی، ابو داود میں بھی، مسند احمد میں بھی، یعنی معتبر تقریباً تمام کتابوں میں یہ حدیث منقول ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے احتیاط برتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں، حکم دے دیتے ہیں، پھر اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تو اس مسخ سے مراد باطنی مسخ ہے، باطن کی خرابی، اعمال کی خرابی، وہ تو اس حد تک زیادہ ہو چکی ہے کہ اس کا تو اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ اور اگر اس سے مراد ظاہری ہے تو بہرحال ایسے واقعات بھی قرب قیامت میں ہوں گے، جیسا کہ احادیث میں یہ بالکل واضح ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشیں گے اور اس سے کم کو جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو شرک تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کفر اور شرک قابل معافی چیز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، چاہے تو سزا دینے کے بعد معاف کر دیں اور چاہے سزا سے پہلے معاف کر دیں، وہ مالک ہیں، ان کو حق حاصل ہے۔ تو باقی سارے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر سزا سے پالا پڑا تو وہ بڑا سنگین معاملہ ہوگا، اور شرک سے تو ہر صورت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے کہ شرک کہاں کہاں ہوتا ہے، کیسے کیسے ہوتا ہے، پوری کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں، جو کافی تفصیل طلب معاملہ ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا سو تحقیق اس نے بہت بڑا گناہ باندھا، بہت بڑا گناہ گھڑا، تو بہت بڑے گناہ کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی شرک سے، کفر سے، تمام گناہوں سے بھی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔